امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا. پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا. پھر آپ نے سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا. پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا. پھر آپ نے سجدے کیے. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا. وہ پہلے قیام سے کم تھا. پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا. پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا. پھر سجدے کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, نماز پڑھو اور صدقہ کرو. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے. اے امت محمد, اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2089. ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد, یعنی حمد و صلات کے بعد بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. اور یہ بھی اضافہ کیا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ, کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2090. حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی. کہا مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی. نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی. انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی. انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات فرمائی. پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا. پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرات کی. یہ پہلی قرات سے کچھ کم تھی. پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا. یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا. پھر سجدہ کیا اور ابو طاہر نے ثم سجدہ یعنی پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے. پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان تھی. پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو. آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں
اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا، اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی۔ ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لپکوں پر ختم ہو گئی، انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2091۔ ابو عامر اوزاعی اور ان کے علاوہ دوسرے راوی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، میں نے ابن شہاب زہری سے سنا، وہ عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا یعنی ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ اس پر لوگ جمع ہو گئے، آپ آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور 4 رکوعوں اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2092۔ عبد الرحمن بن نامر نے خبر دی کہ انہوں نے ابن شہاب سے سنا، وہ عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف یعنی چاند یا سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کر کے نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2093۔ عبد الرحمن بن نمر نے ہی کہا، زہری نے کہا، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2094۔ محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج گرہن والے دن کی نماز اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2095۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا بن ابی رباح کو کہتے ہوئے سنا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھ سے اس شخصیت نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں۔ عطا نے کہا، میرا خیال ہے کہ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام کیا، سیدھے کھڑے ہوتے، پھر رکوع میں چلے جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، 2 رکعتیں، 3 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد جب رکوع کرتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، سورج اور چاند نہ کسی کی موت پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی پر، بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2096۔ قتادہ نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے عبید بن عمیر سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں 6 رکوعوں اور 4 سجدوں پر مشتمل نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2097۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس نے آ کر کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کسی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا،
میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کی اس جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ عمرہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2098۔ عبد الوہاب اور سفیان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کے حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2099۔ اسماعیل بن الیہ نے ہشام دستوائی سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس قیام کو لمبا کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور اسی طرح کیا۔ اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر ہر وہ چیز یعنی حشر نشر، پل صراط، جنت اور دوزخ جس میں سے تم گزرو گے پیش کی گئی۔ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، حتیٰ کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھے کو لینا چاہتا تو اسے پکڑ لیتا، یا آپ نے یوں فرمایا، میں نے گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا، اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے اسے باندھ دیا، نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھا لیتی۔ اور میں نے ابو سمامہ عمر بن عامر بن مالک جس کا لقب لحی تھا اور خزاع اس کی اولاد میں سے تھا کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ جب انہیں گرہن لگے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ گرہن چھٹ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2100۔ عبد الملک بن صباح نے ہشام دستوائی سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا، میں نے آگ میں بلاد حمیر کے رہنے والی ایک سیاہ لمبی عورت دیکھی، اور انہوں نے من بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2101۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہم سے عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، نیز محمد بن عبداللہ نمیر نے حدیث بیان کی، دونوں کے لفظ ملتے جلتے ہیں۔ کہا، ہمیں میرے والد عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی۔ کہا، ہمیں عبد الملک نے عطا سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، سورج گرہن ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا، سورج کو گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی بنا پر لگا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو 6 رکوعوں 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آغاز کیا تو اللہ اکبر کہا، پھر قرات کی اور طویل قرات کی، پھر جتنا قیام کیا تھا تقریباً اتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور پہلی قرات سے کچھ کم قرات کی، پھر اس قیام جتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور دوسری قرات سے کچھ کم قرات کی،
پھر اس قیام جتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا، پھر سجدے کے لیے جھکے اور 2 سجدے فرمائے، پھر کھڑے ہوئے اور اس دوسری رکعت میں بھی 3 رکوع کیے۔ ان میں سے ہر پہلا رکوع بعد والے رکوع سے زیادہ لمبا تھا اور آپ کا رکوع تقریباً سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ کی پیچھے والی صفیں بھی پیچھے ہٹ گئیں، حتیٰ کہ ہم لوگ آخری کنارے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا حتیٰ کہ آپ عورتوں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی صفوں میں آگے بڑھ آئے، حتیٰ کہ آپ واپس اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا اس وقت سورج اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہی ہیں، اور بلا شبہ ان دونوں کو لوگوں میں سے کسی کی موت پر گرہن نہیں لگتا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کسی بشر کی موت پر کہا، بس جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک یہ زائل ہو جائے۔ کوئی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، مگر میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا ہے۔ آگ میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا ہوں کہ اس کی لپٹیں مجھ تک نہ پہنچے، یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے مالک کو دیکھ لیا۔ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے۔ وہ اپنی اس مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے ذریعے سے حاجیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا۔ اگر اس کی چوری کا پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ چیز میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گئی تھی، اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا۔ یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں بلی والی اس عورت کو بھی دیکھا جس نے اس بلی کو باندھے رکھا، نہ خود اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت کو میرے سامنے لایا گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا، حتیٰ کہ میں واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے پھل میں سے کچھ لے لوں تاکہ تم اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ پر یہ بات کھلی کہ میں ایسا نہ کروں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، مگر میں نے وہ اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2102۔ ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ہشام نے، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام سے، اور انہوں نے اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا، چنانچہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئی اور وہ ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے پوچھا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتایا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو بہت زیادہ لمبا کیا، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنے پہلو میں پڑی مشک اٹھائی اور اپنے سر یا اپنے چہرے پر پانی ڈالنے لگی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں جس کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، مگر اب میں نے اپنی اس جگہ سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ ان قریب قبروں میں تمہاری مسیح دجال کی آزمائش کے قریب یا اس جیسی آزمائش ہوگی۔ فاطمہ نے کہا مجھے پتہ نہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان میں سے کون سا لفظ کہا، اور تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتوں کی آمد ہوگی اور پوچھا جائے گا تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تم مومن یا یقین رکھنے والا؟ مجھے معلوم نہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کون سا لفظ کہا۔ کہے گا وہ محمد ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور اطاعت کی۔ 3 دفعہ سوال و جواب ہوگا، پھر اسے کہا جائے گا سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو، ایک نیک بخت کی طرح سو جاؤ۔ اور رہا منافق یا وہ جو شک و شبہ میں مبتلا تھا، معلوم نہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان میں سے کون سا لفظ کہا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو وہی کہہ دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2103۔
ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، اور انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو اس وقت لوگ نماز میں کھڑے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، اور آگے ہشام سے ابن نمیر کی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2104۔ عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سورج کے لیے کاسفہ نہ کہو بلکہ خسفہ کا لفظ استعمال کرو، یعنی اردو میں دونوں کا معنی گرہن ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2105۔ خالد بن حارث نے کہا، ہم سے ابن جریج نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھ سے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے اور انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے۔ کہا، ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ تو جلدی میں آپ نے ایک زنانہ قمیض اٹھا لی، حتیٰ کہ پیچھے سے آپ کو آپ کی چادر لا کر دی گئی۔ آپ نے لوگوں کی امامت کرتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا۔ اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی کی بنا پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2106۔ یحییٰ اموی نے کہا، ہم سے ابن جریج نے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ اس میں انہوں نے کہا، آپ نے طویل قیام کیا، آپ قیام کرتے پھر رکوع میں چلے جاتے، اور اس میں یہ اضافہ کیا، میں بیٹھنے کا ارادہ کرتی تو ایسی عورت کو دیکھنے لگتی جو مجھ سے بڑھ کر عمر رسیدہ ہوتی، اور کسی دوسری کو دیکھتی جو مجھ سے زیادہ بیمار ہوتی، اور ان سے حوصلہ پا کر کھڑی رہتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2107۔ وہیب نے کہا، ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ جلدی سے لپکے اور غلطی سے زنانہ قمیض اٹھا لی، حتیٰ کہ اس کے بعد پیچھے سے آپ کی چادر آپ کو لا کر دی گئی۔ کہا، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ میں بھی آپ کی اقتداء میں کھڑی ہو گئی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ پھر میں کسی کمزور عورت کی طرف متوجہ ہوتی اور دل میں کہتی، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور کھڑی رہتی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع کو انتہائی لمبا کر دیا۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو قیام کو بہت طول دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں آتا تو اسے خیال ہوتا کہ ابھی تک آپ نے رکوع نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2108۔ حفص بن میسرہ نے کہا، زید بن اسلم نے مجھے عطا بن یسار سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی معیت میں لوگوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے بہت طویل قیام کیا، سورہ بقرہ کے بقدر۔ پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، اور وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ اپنے سے پہلے والے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے کے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت پر گرہن زدہ نہیں ہوتے اور نہ کسی کی زندگی کے سبب سے انہیں گرہن لگتا ہے۔ جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے کھڑے ہونے کی اس جگہ پر کوئی چیز لینے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے،
اور میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا رفیق زندگی کا کفران یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہو، پھر وہ تم سے کسی دن کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی تم سے میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2109۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ حدیث کے مانند روایت کی، البتہ انہوں نے ثم رأیناک کففت کے بجائے ثم رأیناک تکعکعت یعنی پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھنے سے باز رہے کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2110۔ اسماعیل بن الیہ نے سفیان سے، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدوں کے ساتھ 8 رکوع کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مانند روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2111۔ یحییٰ نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حبیب نے طاؤس سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کسوف کے دوران میں نماز پڑھائی، قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر 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 سجدے کیے۔ کہا دوسری رکعت بھی اسی طرح تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2112۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرہن ہوا تو الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کے ساتھ اعلان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر سورج سے گرہن زائل کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے نہ کبھی ایسا رکوع کیا اور نہ کبھی ایسا سجدہ کیا جو اس سے زیادہ لمبا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2113۔ حشیم نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے، اور انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، اور ان دونوں کو انسانوں میں سے کسی کی موت کی بنا پر گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو یہاں تک کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کھل جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2114۔ معتمر نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کے مرنے پر گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہذا جب تم اس گرہن کو دیکھو تو قیام کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2115۔ وکیع، ابو اسامہ، ابن نمیر، جریر، سفیان اور مروان سب نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ سفیان اور وکیع کی روایت میں ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا سورج کو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی بنا پر گرہن لگا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2116۔ ابو عامر اشعری عبداللہ بن براد اور محمد بن علا نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ تیزی سے اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ مبادا قیامت آ گئی ہو، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے،
اور آپ کھڑے ہوئے بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، یہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت سے خوف دلائے۔ اس لیے جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو جلد از جلد اس کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکو۔ ابن علا کی روایت میں خسفت الشمس کے بجائے کسفت الشمس یعنی سورج کو گرہن لگا کے الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہیں، اور انہوں نے یخوف بہا عبادہ یعنی ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کے بجائے یخوف عبادہ یعنی اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2117۔ بشر بن مفضل نے کہا، جریری نے ہمیں ابو علا حیات بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے تیروں کے ذریعے سے تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، تو میں نے ان کو پھینکا اور دل میں کہا کہ میں آج ہر صورت دیکھوں گا کہ سورج گرہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نئی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سے گرہن ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2118۔ عبد الاعلی نے جریری سے، انہوں نے حیان بن عمیر سے، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن مدینے میں اپنے تیروں سے نشانے لگا رہا تھا کہ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس پر میں نے انہیں یعنی تیروں کو پھینکا اور دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نئی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ کہا، میں آپ کے پاس آیا، آپ نماز میں کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر آپ نے تسبیح، حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ کی بڑائی کا ورد اور دعا مانگنی شروع کر دی، یہاں تک کہ سورج کا گرہن چھٹ گیا۔ کہا، اور جب سورج کا گرہن چھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتیں پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2119۔ سالم بن نوح نے کہا، ہمیں جریری نے حیان بن عمیر سے خبر دی اور انہوں نے عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر نکل کر اپنے تیروں سے نشانہ بازی کی مشق کر رہا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ پھر سالم بن نوح نے ان دونوں یعنی بشر اور عبد الاعلی کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2120۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب تم انہیں اس طرح دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2121۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا۔ اسی دن جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے، اس لیے جب تم ان کو گرہن لگا دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن زائل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2122۔